جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی. تو یہ خام خواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے. ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے. اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں اس نے یہ بات کی تھی، یہ کچھ باتیں یاد آنے لگی، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی. اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ. تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا. 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی. کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دیں. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں. کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ سجدوں پہ آؤ دعاؤں پہ آؤ. سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو، سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو. آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے، تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی، عطا فرمائے گا. آپ کے لیے جب رشوت کا راستہ کھولا جاتا ہے اور مجرم اپنے آپ کو قانون کی گرفت سے بچانے کے لیے ضمیر خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک سخت امتحان ہوتا ہے. اس وقت اس مقام پہ کھڑا رہنا اور اپنے ضمیر کا سودا نہ ہونے دینا، یہ وہ سرخروئی ہے اور یہ وہ کامیابی ہے کہ جو آپ کو میٹھی نیند بھی دے گی، آپ کو قرار باطن بھی نصیب کرے گی، اور سب سے بڑی بات قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. میں اور آپ جو لکھا ہوا رزق ہے وہ پاتے ہیں. اب اس لکھے ہوئے مقسوم رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہم چاہے جائز راستہ اختیار کر لیں، چاہے ہم ناجائز راستہ اختیار، یہ ہمارا اختیار ہے اور اسی اختیار پہ ہمیں پکڑ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اگر ناجائز فروشی نہ کرتا، 2 نمبر کام نہ کرتا تو اتنا امیر نہیں ہو سکتا تھا. یار حلال کے رزق سے تو بمشکل وقت گزرتا ہے، یہ ایک تاثر ہے. ایسا نہیں ہے، جو مقسوم ہے وہ مل کے رہتا ہے. دولت قارون حاصل نہ کی جائے، دولت عثمان حاصل کی جائے. جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہر صورت ملتا ہے اور وہ ملے گا، وہ ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے رزق کو، اپنے مقدر کے مقسوم کو حاصل کرنے کے لیے خوبصورت طریقہ اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حلال رزق کے جو وسائل نصیب فرمائے ہیں اور اس میں جو برکت رکھی ہے. دیکھو کثرت کوئی چیز نہیں ہوتی، برکت بڑی چیز ہوتی ہے. تو عمومی طور پہ آج کی اس دنیا کے اندر چونکہ یہ مسئلہ کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، یہ دوڑ لگ گئی ہے. سویر سے شام تک ہر شخص مال و دولت کی دوڑ کے اندر ہر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہے. جبکہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں رزق حلال اختیار کرنے کی نہ صرف تلقین کی بلکہ حرام سے بچنے کی اس شدت کے ساتھ تلقین کی کہ اگر کسی شخص کے بطن میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو اس کی جو